السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک تھوڑا سا مسلینیس نوعیت کا ہے، اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں تھوڑا سا قانون کی جو موجودہ صورتحال ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجائے جرائم کو ختم کرنے میں یہ مجرمان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اور سہولتیں پیدا کر رہا ہے، جس بنا کے اوپر مورل ٹرپیچوڈ کے یا معاشرے کے خلاف جو جرائم ہیں اس میں مجرمان کو انسینٹیو مل رہا ہے کہ انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے قانون کو وہ بڑے آرام سے وہ ٹیکل کر کے تو اپنی یہ کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کسی سزا کے یا بہت زیادہ مشکل کے ڈر کے بغیر یہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ قانون کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل نہ ہو یا وقت کے ساتھ ساتھ قانون میں جو ریکوائرڈ چینجز ہوتی ہیں وہ نہ کی جائیں تو وہ قانون جو ہے وہ بے مقصد اور مجرموں کے لیے بے ضرر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے قانون میں تو جو انگریز نے قانون بنایا تھا انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کے اور جرائم کی شدت کو اور ان کی گریوٹی کو مد نظر رکھ کے، اس سے بھی مزید دو طرح سے اس کو خراب کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑے افسران پولیس کے ہوں یا سینئر ججز ہوں، ان کی سہولت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی پروویژنز اس میں ڈالی گئی ہیں کہ جنہوں نے ملزمان کی یا مجرمان کی بہت زیادہ مدد کی ہے، اور دوسرا اس پہ بھی راستے نکال کے تو اس کی جتنا سٹرینجنٹ یا جتنا سخت بچا ہے اس پر بھی اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہو رہا۔ تو اس میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کس طرح ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ قتل یا لڑائی جھگڑا یہ اخلاقی جرائم نہیں ہے۔ یہ انسانی معاشرے میں کسی بھی موٹیو کی بنا پر قتل جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، وہ زن زر زمین پہ ہو جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی یا مورل ٹرپیچوڈ کے اوفینسز میں جو خطرناک ہیں اوفینسز جرائم، وہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، لوگ اسلحہ کے زور پہ پیسے چھینتے ہیں، زیور چھینتے ہیں، گھروں میں گھس کے جو ہے وہ ڈاکے مارتے ہیں۔ یہ جرائم جو ہے یہ معاشرے میں انریسٹ پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں انسیکیورٹی کی خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں، اور ان جرائم کی ڈیفینیشن اور ان کی سزائیں جو ہیں وہ تعزیرات پاکستان کے چیپٹر نمبر 17 میں اوفینسز اگینسٹ پراپرٹی کے ہیڈ کے تحت دی گئی ہیں۔ اس چیپٹر میں جرائم کی ڈیفینیشن کی گئی اور سزا بتائی گئی ہے۔ اس میں چوری ہے، ڈاکہ ہے، ڈکیتی ہے۔ چوری کے کیسز میں موسٹلی 3 سال قید سے 7 سال قید تک کی سزا ہے۔ پھر ڈاکہ زنی یا ڈکیتی کے کیسز میں 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا ہے، اور یہ ایسے جرائم ہیں جن کے درمیان میں انسانی جسم کو کوئی ضرر نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، صرف یہ ہتھیار ایسے لے کے ڈاکہ یا ڈکیتی کی جائے کہ بندے کو خوف ہو کہ یہ ڈیڈلی ویپن ہے، اس کے پاس پستول ہے یا گن ہے، اور اس کی بنا پر چھین لیا جائے۔ تو یہ ہی کافی سمجھا گیا قانون میں، اور کب سمجھا گیا؟ یہ 1860 میں ان جرائم کی جو سزا تھی وہ عمر قید تک رکھی گئی۔ ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں جی ہم ادھر انگریز کا قانون چل رہا ہے، ادھر انگریز نے یہ کر دیا۔ انگریز نے بہت زیادہ نفسیاتی طور پہ مد نظر رکھ کے معاملات کو اور کیا ہے، اور کوئی بھی قانون اس وقت پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو خلاف شریعہ یا خلاف اسلام ہو، کیونکہ ایسے کسی بھی قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر کے اس ان اسلامک ڈکلیئر کروایا جا سکتا ہے۔ اب 1860 میں دیکھیے کہ اس طرح کے جرائم کی سزا جو ہے وہ عمر قید تک رکھی گئی، اور اس میں بھی انہوں نے منیمم کا رکھا کہ ڈکیتی کی شکل میں اگر 5 یا 5 سے زیادہ افراد ڈاکہ کریں تو اس کو ڈکیتی کہتے ہیں۔ اس کی کم از کم سزا بھی انہوں نے 4 سال رکھی، اور ڈاکہ کی شکل میں کم از کم سزا 3 سال۔ اب دیکھیے کہ یہ سارے جرائم جو ہیں یہ یا مجسٹریٹ صاحبان سن سکتے تھے انگریز نے جو اس میں رکھا، یا سیشن جج صاحبان سن سکتے تھے۔ میجسٹریٹ صاحب کی جو سزا دینے کا اختیار ہے وہ ہے 3 سال تک قید میجسٹریٹ فرسٹ کلاس دے سکتا ہے، جبکہ سیشن جج جو یا ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ
قانون میں موجود ہر سزا بشمول سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔ اب مثال اس کی لے لیں کہ 395 تعزیرات پاکستان جو دفعہ ہے وہ ڈکیتی ہے، 5 یا 5 سے زیادہ افراد ڈاکہ ماریں گے تو یہ ڈکیتی کہلائے گی، اور ایسے ہر مجرم کو جو اس میں شامل ہے عمر قید کی سزا ہو سکے گی، اور کم از کم اس کی سزا ہوگی 4 سال۔ اب عدالت سیشن کا اختیار استعمال ہو تو پھر جرم ثابت ہونے کی شکل میں اس کی جو سزا ہے وہ اس کو عمر قید تک جو ہے وہ سزا دی جا سکے گی۔ اب یہاں دیکھیے سہولت کیسے پیدا کی گئی۔ دفعہ 30 میں تبدیلی کر کے ایک قانون متعارف کرایا گیا، میں کہوں گا کہ پتہ نہیں پیسے بچانے کے لیے یا سیشن جج صاحبان کو سہولت دینے کے لیے دفعہ 30 انٹروڈیوس کروائی گئی، جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کو اختیارات دفعہ 30 کے تحت دے سکتی ہے، جس کے بعد فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کا اختیار ہوگا کہ وہ تمام جرائم جن کی سزائے موت نہیں ہے وہ میجسٹریٹ سیکشن 30 سن سکے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، یا تو پھر اس کو یہی اختیار جو ہے وہ رہے کہ وہ سزائے موت کے علاوہ سارے جرائم کے کیسز سن کے اگر ثابت ہو جائے تو وہ پنشمنٹ دے سکے، جس کیس میں عمر قید کی سزا ہے وہ عمر قید بھی دے سکے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی اختیارات صرف اتنے ہیں کہ کیسز تو وہ تمام سن سکتا ہے جن کی سزا جو ہے وہ سزائے موت کے علاوہ یعنی عمر قید یا اس سے کم قید کی سزا ہے، لیکن اس کو سزا دینے کا اختیارات صرف 7 سال قید تک۔ وہ جرم ایسے سماعت کرے گا جن کی سزائے عمر قید بھی ہے، لیکن اختیار اس کو 7 سال قید سے زیادہ دینے کا نہیں ہے۔ یہ ہی ستم ظریفی دیکھیے کہ کیا اس کا مقصد ہے کہ ایسے جرم کے مجرم کو یا ملزم کو جس کی سزا عمر قید ہو سکتی ہے وہ مجسٹریٹ دفعہ 30 کو سنوا کے اور اس کے ساتھ پابندی لگا کے سیدھا عمر قید والے جرم کو جس کی سزا عمر قید رکھی گئی ہے اس کو محدود کر دیا گیا 7 سال تک۔ اب یہ ستم ظریفی اور ہے کہ فرض کریں کہ یہی کیس 395 سیشن کورٹ سنے، جس کا ضابطہ فوجداری کی متعلقہ جگہ پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ سیشن کورٹ سنے گا، بلکہ صرف سیشن کورٹ کا لکھا ہوا ہے۔ صرف دفعہ 30 انٹروڈیوس ہونے کے بعد یہ ہوا کہ یہ اس کا اختیار ہو گیا میجسٹریٹ سیکشن 30 کا کہ یہ سنے، اور وہ صرف 7 سال قید دے سکتا ہے۔ اب فرض کریں وہ سنتا ہے، 7 سال قید دیتا ہے، جتنا مرضی سنگین جرم ہو اس کی اپیل سیشن کورٹ میں جاتی ہے۔ سیشن کورٹ تو کیا، سپریم کورٹ بھی اس کو 7 سال سے زیادہ قید نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ قانون ہے کہ سزا جو ہے اپیل والی کورٹ بھی صرف اتنی سزا کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی، صرف اتنا کر سکتی ہے جتنا کہ تجویز کرنے والی عدالت یا ٹرائل چلانے والی عدالت کا اختیار ہے۔ یعنی کہ میجسٹریٹ سیکشن 30 کا اختیار اگر 7 سال قید تک ہے تو اس کی اپیل جتنا مرضی سنگین جرم ہو، جتنا مرضی اس نے ظلم کیا ہو، جتنی مرضی اس نے بڑی ڈکیتی ان ملزمان نے کی ہو، سپریم کورٹ بھی ان کی سزا 7 سال سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ یہ قانون۔ اب اس قانونی پس منظر کے بعد دیکھیے کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکہ یا ڈکیتی ہو جائے تو پولیس ڈاکہ یا ڈکیتی کا مقدمہ درج نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1898 میں جب ضابطہ فوجداری بنا اور اس کے بعد اسے پہلے بھی پھر جو اس شکل میں جو موجودہ شکل میں کچھ عرصہ پہلے تک تھے پولیس رولز 1934، اس کے مطابق ان سنگین جرائم کو، ڈاکہ کو، رابری کو، ڈکیتی کو تصور کیا گیا کہ یہ سنگین جرائم ہیں اور ان کے ساتھ ٹیکل کرنے کا طریقہ خصوصی جو ہے وہ رکھا گیا، اور ان کو اس سنگین کیٹیگری کے کیسز کو اسپیشل رپورٹ کیسز کی کیٹیگری میں رکھا گیا، اور اس کیٹیگری میں آنے والے کیس کے بعد لازمی ہو جاتا ایس ایچ او کے اوپر کہ وہ یہ مقدمہ درج ہونے کے بعد اس مقدمہ کی پراگریس رپورٹ روزانہ کی بنا پر ایس پی کو دے۔ یعنی عوام کے لیے قانون نے یہ کیننس اور یہ ذمہ داری رکھی ہے ایس ایچ او کی اور ایس پی کی کہ ایس پی بھی اس کیس سے مسلسل ان ٹچ رہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اور ایس ایچ او بھی اس کو
رپورٹ دے تاکہ وہ اس کو ہدایت کر سکے یا مناسب اقدامات آرڈرز کر سکے ایس پی۔ اب اس سے بچنے کے لیے ایس ایچ او اور ایس پی یہ مل گئے، انہوں نے کیا کیا کہ نہ اس کو پروگریس رپورٹ روز بھیجنی پڑے عوام کے ساتھ چاہے جو مرضی ہو، نہ ایس پی کو روز پروگریس رپورٹ دیکھنی پڑے، وہ کیا کرے، انہوں نے ڈاکہ اور رابری کی شکل میں وہ 452 اور 380 کے مقدمات درج کرنے شروع کر دی، گھر میں گھسنے کی دفعہ الگ لگا دی اور چوری کی دفعہ الگ لگا دی، حالانکہ ڈیفینیشن کے مطابق اور جرم کے انگریڈینٹس کے مطابق جو جرائم بنتے ہیں وہ رابری یا ڈکیتی بنتے ہیں۔ یہ کہیں گے جی نہیں جی یہ نہیں ہم مقدمہ درج کریں گے، 357 480 کا مقدمہ ہم تعزیرات پاکستان کا درج کر دیں گے آپ کا، ورنہ آپ کھجل ہوتے رہیں۔ لوگ مجبوراً کروا لیتے ہیں، چلیں جو اثر رسوخ کروا کے رابری یا ڈکیتی کا کروا بھی لیتے ہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ادھر مقدمہ درج ہوئے، جیسی بھی تفتیش ہوئی، اگر وہ چالان ہو کے مجسٹریٹ صاحب کے پاس پہنچ گیا، آگے مجسٹریٹ صاحبان کی سہولت شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکہ اور ڈکیتیوں کے 15-20 مقدمات کے جو ملزم ہوتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں مجسٹریٹ صاحبان کی عدالت میں۔ انتہائی تکلیف سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی طرف سے اپلیکیشنیں آتی ہیں، بہانے بازیاں ہوتی ہیں، ان کو ڈیٹ مل جاتی ہے، لیکن گواہان کے وارنٹ ہر تاریخ پہ جاری ہو جاتے ہیں کہ ملزم چاہے بہانے بازی کر کے نہ آئے، گواہان نے ہر تاریخ پر آنا ہے۔ وہ ایکچولی کورٹ میں اس وقت ملزم کی حیثیت جو ہے وہ گواہان کی ہوئی ہوتی ہے اور ملزم جو ہے وہ مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور لا تعداد پیشیوں پر آ کر جب ملزم جو ہے اگر ضمانت پر ہو تو مدعی پھر وارنٹس ہر روز اس کے گھر میں پولیس پہنچی ہوتی ہے، ملزم کو تو نہ فکر ہے کہ پولیس آئے تو نہ اس کے پاس جاتی ہے، نہ وہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے کہ پولیس اس کے پاس جائے، پولیس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ شریف آدمی ہے یہ گھر پہ ہی ہوگا، اس کو جا کے وارنٹ جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور پھر جو کوئی کاروائی کرنی ہے کرتے ہیں۔ وہ آ کے اگر ملزم کی ضمانت ہو چکی ہو تو وہ پھر اپنا بیان بدل کے ملزم کو بری کروا کے تو اپنی جان چھڑا کے روز روز کے وارنٹ سے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اگر کیس ایسا ہو کہ ملزم کی ضمانت نہ ہوئی ہو تو پھر آگے مزید ایک تماشا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملزم کے اوپر 20 30 15 10 بھی مقدمات ہیں ڈاکہ کے اور اس کی منیمم پنشمنٹ اگر کوئی نہیں ہے، ایسا جرم ہے کہ منیمم پنشمنٹ قانون نے نہیں مقرر کی، تو اس کو سال ہوگا 2 ہوگا تو مجسٹریٹ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرتا ہے۔ وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا ریکویسٹ کرتا ہے۔ یہ میں نے ایسی کیٹیگری بتائی جس میں منیمم لمٹ سزا کی مقرر نہیں ہے۔ کچھ ڈاکہ کے کیس ہیں جن میں منیمم لمٹ مقرر ہے کہ جی 3 سال سے کم سزا نہیں ہو سکے، پھر ڈکیتی میں منیمم لمٹ مقرر ہے کہ 4 سال سے کم سزا نہیں ہو سکے گی۔ ان تینوں کیٹیگریز کے کیس میں ان کے اوپر 10 20 بھی مقدمات ہوں تو اگر ان کو منیمم لمٹ والا عرصہ جیل میں ہو جائے تو مجسٹریٹ صاحب کو وہ کہتے ہیں جناب ہم اقبال جرم کر لیتے ہیں، ہم نے جتنی سزا مقدمہ کے فیصلہ سے پہلے بھگتی ہے ہمیں اتنی ہی قید کی سزا دے دیں تاکہ قانون کے مطابق جتنی سزا پہلے بھگتی ہو فیصلہ ہونے سے وہ بھی قید کی شمار کرنے میں گنی جاتی ہے، تو جتنی ہم نے بھگتی ہے اتنی ہمیں سزا دے دیں تو ہم فارغ ہو جائیں گے۔ مجسٹریٹ صاحب پر شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیا سنگینی ہے، مدعی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس طرح اس کو لوٹا گیا اور کس طرح اسلحہ کے زور پر ہراساں کر کے کتنا سنگین جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بالکل اچھی بات ہے۔ ان کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ ان کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا اور ہمارے جو ماہانہ کیسز ہیں جن کی ہم نے رپورٹ دینی ہے کہ اتنے یونٹس ہم نے اتنے کیسز فیصلہ کیے ہیں کہ نہیں، یہ تو بڑے مہربانی کر رہا ہے ملزم کہ ایک ہی وقت میں 12 کیسز مجھے فیصلہ شدہ مل جائیں گے، تو وہ چاہے اس کی سنگینی ایسی ہو کہ اس کے لیے عمر قید کی سزا بھی کم ہو، وہ دیکھ کے کہ کتنی دیر میں اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے اتنی قید اناؤنس کریں گے سارے کیسز میں، وہ 10-12 کیسز میں جو اس کی پہلے سے حوالات میں وہ رہا ہے اس میں وہ پوری ہو جائے گی، وہ فیصلے لے کے خوشی خوشی جیل میں جائے گا، ادھر سے رہا ہو کے باہر نکلے گا اور پھر
نئے عزم کے ساتھ رابریز اور ڈکیٹیز جو ہے وہ اپنے گینگ کے ساتھ شروع کر دے گا۔ تو ڈیئر ویورز، یہ ہو رہا ہے اس ملک کی عوام کے ساتھ، اور قانون جو ہے وہ اتنا بے ضرر مجرمان کے لیے صرف تنخواہیں مل رہی ہیں متعلقہ لوگوں کو یا وکیلوں کو فیسیں مل رہی ہیں، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کی سینس کو سمجھ کے ان جرائم کی معاشرے پہ جو اثرات ہیں اور ان کو نہ روکنے سے جتنی زیادہ خرابی معاشرے میں ہوتی ہے اس کو سمجھ کے ان کو اتنی اہمیت دے کہ اس کے مطابق پولیس بھی ڈیل کرے اور آنریبل کورٹس بھی ڈیل کریں۔ پولیس انویسٹیگیشن میں ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے پورا زور لگائے، اور مجسٹریٹ صاحبان صرف یونٹ بنانے کے لیے انڈرگان نہ کریں، جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ دیں۔ اور قانون یہ سوچے کہ جس کیس میں قانون نے یہ سمجھا ہے کہ اس کی سزا عمر قید ہونی چاہیے، یہ کیا لطیفہ ہے کہ اس کو ٹرائیبل بائی میجسٹریٹ سیکشن 30 کر کے جس کی سزا دینے کی اختیارات صرف 7 سال ہیں۔ کیوں یہ تماشا عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں اسی کورٹ کو دیا جاتا، کورٹ آف سیشن کو، جس کا اختیارات اس جرم کی سزا جتنی سزا دینے کے اختیارات ہیں، یا میجسٹریٹ سیکشن 30 صاحبان جو ہیں ان کی اختیارات بڑھا کے اتنے کیوں نہیں کیے جاتے کہ قانون نے جتنی سزا اس جرم کے رکھی ہے وہ اتنی سزا اس کو مل سکے۔ یہ ساری باتیں متعلقہ لوگوں کے غور کرنے کی ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہ ڈسکس اپنے جیسے لوگوں اور اپنے عوام کے ساتھ کروں کہ ہمارے ساتھ یا عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی سیریسلی لے کر جن مقاصد کے لیے یہ ادارے بنے ہیں ان مقاصد پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ دوبارہ پھر ایسی ہی کسی عوامی مشکل کی ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔